وسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے-پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے رمضان المبارک کی ان سعید گھڑیوں کے اندر جمعۃ الوداع کی ان پر ساعتوں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ اس کا اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دینا اور ہمیں یہ شرف و سعادت عطا کر دینا کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی۔ رمضان المبارک کی جمعۃ المبارک کی نشستوں میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے مومن پر روزے فرض کیے اور کیے اس لیے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائیں، تمہیں تقویٰ کا نور میسر آ جائے، تمہیں تقویٰ کی دولت میسر آ جائے۔ اور میں بتا چکا ہوں پچھلی نشستوں میں کہ تقویٰ در حقیقت نام ہی بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں فنا ہو جانے کا۔ جو جتنا کرنے والے آقا کے ادب میں چھپتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کو تقویٰ کی خیرات ملتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر تقویٰ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا نام ہے تو پھر رمضان کے ذریعے تقویٰ کیسے ملے گا، روزوں کے ذریعے تقویٰ کیسے میسر آئے گا؟ تو ان دونوں باتوں میں لنک یہ ہے کہ روزوں کے ذریعے بھی تقویٰ اسی خوش نصیب کو میسر آئے گا جو رمضان اس طرح گزارے جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر دکھایا۔ آپ کی سیرت طیبہ کو ملحوظ خاطر رکھے، آپ کے عادات کو ملحوظ خاطر رکھے، آپ کی سیرت اور آپ کے اسوہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ جیسے باری تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری زندگیوں کے لیے، اعمال کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے۔ تو روزہ صحیح معنوں میں روزہ وہی بنے گا جو اس طرح رکھا جائے جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ روزوں کے ذریعے تقویٰ اسی خوش نصیب کو میسر آئے گا۔ یہ رمضان اسی خوش نصیب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گا جو رمضان اس طرح گزارے جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزار کر دکھایا۔ تو میں پچھلی نشستوں میں اس مضمون کو بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول صیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، پھر روزے کے لیے سحری اور افطاری، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد قیام رمضان، بالخصوص 5 وقت کی نماز، پھر اس کے علاوہ نفلی نمازیں، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز اوابین ہے، نماز تہجد ہے، اور بالخصوص اس قیام کے اندر پھر نماز تراویح آتی ہے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس شخص نے اس ماہ مبارک کے اندر ایمان کی حالت میں پورے احتساب کے ساتھ، احتساب کے مطلب یہ ہے کہ اس قیام کے جملہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پھر اس ماہ مبارک میں قیام کیا، تو فرمایا اس قیام کے صدقے اللہ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ تو قیام رمضان، صیام رمضان، یہ آقا کے معمولات تھے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معمول مبارک یہ تھا کہ آپ اس ماہ مبارک میں بالخصوص قرآن پاک کے ختم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ختم قرآن، قرآن پاک کی تلاوت، یہ آپ کا معمول ہوتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا، اور قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اور اس ماہ مبارک میں بھی پھر اس کا آخری عشرہ، اور آخری عشرے میں بھی لیلۃ القدر، جس رات اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا، جیسا کہ سورہ قدر میں اعلان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ پھر سوال کر کے پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر خود اس کی وضاحت کی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ قدر والی رات وہ ہے جو دیکھنے میں تو راتوں جیسی ایک رات نظر آتی ہے، مگر اپنے مقام، مرتبہ اور شان و شوکت اور اجر کے اعتبار سے یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے مل کر بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ابھی میرا خیال ہے کہ آج 24واں روزہ ہے، ہفتے والے دن 25واں اور سنڈے کو 26واں، تو سنڈے اور منڈے کی درمیانی رات یہ 27ویں رات بن رہی ہے، جو بالعموم لیلۃ القدر ہوتی ہے، ورنہ تو اس آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات یہ بدل بدل کے لیلۃ القدر آتی رہتی، لہٰذا ان راتوں میں سے کوئی رات بھی غفلت کی نظر کرنے والی نہیں ہے۔ معلوم نہیں آئندہ زندگی کے اندر یہ ساعتیں، یہ لمحات نصیب ہوں یا نہ ہوں، ان کو غنیمت جانتے ہوئے ایسی گھڑیوں سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو چونکہ یہ آخری عشرہ بھی ہے، پھر رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، تو اس ماہ مبارک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک اس قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کرنا بھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لاتے اور باقاعدہ قرآن پاک کا دور کرتے۔ جبریل امین علیہ السلام تلاوت کرتے، میرے آقا قرآن کو سنتے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، جبریل امین علیہ السلام قرآن کو سنتے، تو گویا قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا بھی یہ کملی والے آقا کا معمول تھا، اور قرآن کو سننا بھی یہ کملی والے آقا کا معمول مبارک تھا۔ یہ دن، یہ راتیں، یہ عشرہ، یہ رمضان کا مہینہ میسر آئے اور پھر بھی ہم قرآن سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال نہ کر سکیں، تو اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کوئی نہ ہوگی۔ جتنا رمضان گزر گیا سو گزر گیا، میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اندر آپ نے خوب قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، مگر بقیہ ایام کو غنیمت جانتے ہوئے بالخصوص قرآن پاک سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اس طرح بحال کرنے کی کوشش کریں کہ پھر آئندہ پورا سال بھی قرآن سے یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ قرآن کے ساتھ خالی رمضانی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مستقل ہمیشہ ہمیشہ والا تعلق قائم ہونا چاہیے۔ جو شخص قرآن کے ساتھ اپنی نسبت، اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو قرآن اس شخص کی یوں حفاظت کرے گا جیسے مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ قرآن قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ شفاعت کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر تم اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کیا کرتے ہو؟
جھگڑا تو وہ ہوگا جو قیامت والے دن قرآن مجسم شکل میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں کرے اور عرض کرے گا کہ مولا یہ شخص میری تلاوت کرنے والا تھا، مجھ پر عمل پیرا ہونے والا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ نسبت میری رکھنے والا ہو اور پھر جہنم میں چلا جائے؟ قرآن اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ مگر ہماری بد نصیبی ہے، آپ اوورآل امت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں۔ دیکھیں ہم ایک آزاد اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں پر دین سیکھنے پر، قرآن سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر بد نصیبی ہے کہ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں ڈھنگ سے یہ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں۔ اگر پڑھنا آ جاتا ہے تو سوچیں وہ کتنے ہیں جن کو سمجھ آتی ہے کہ اس قرآن میں لکھا گیا ہے۔ یہ اندازہ کریں نا ظلم کتنا ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں، ورنہ ایسے ممالک ہیں جہاں گھروں کے اندر قرآن رکھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جن کے گھروں سے قرآن نکل آئے اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کے قریب چائنا ملک ہے، وہاں چلے جائیں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس شکل میں اللہ نے ہمارے اوپر یہ آزادی کی نعمت عطا کر کے کتنا کرم کر رکھا ہے، مگر اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے کہ اس طرح کے ماحول میں رہیں اور رہنے کے باوجود بھی ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہ آئے، ہمیں قرآن کی سمجھ ہی کوئی نہ ہو۔ آئیے آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان کی روشنی میں تھوڑا سا اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے جو تعلق قائم نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ قرآن پاک کا 20واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جس شخص نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر کو پس پش ڈالا۔ اب اللہ کے ذکر کے مختلف معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اس ذکر سے مراد خود اللہ کا قرآن ہے، جیسے باری تعالیٰ نے سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کا دوسرا نام ذکر بھی ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت ہے، قرآن ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، کیا مطلب؟ جس نے میرے قرآن کو پس پش ڈالا، جس نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا، جس نے قرآن سے اعراض کیا، جس نے قرآن سے منہ موڑا، اس کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس شخص کے لیے اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ میں پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، اللہ کا قرآن ہے، جس میں شک بھی کریں تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے، اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کے رزق کو، اس کی معیشت کو، اس کے رہنے سہنے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشت سے مراد خالی ظاہری مال و دولت ہی نہیں ہے، بسا اوقات اربحا کا مالک ہونے کے باوجود بھی اسے سکون کی دولت میسر نہیں ہوتی، تو اس کی معیشت سے مراد اس کے رہن سہن کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی گزر بسر اس کے لیے مشکل کر دی جاتی ہے، اس سے سکون کی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ بسا اوقات ظاہری طور پر بھی وسائل چھن جاتے ہیں، اور اگر وسائل ہوں بھی تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے سکون کی دولت میسر نہیں ہوتی، اسی دنیا کو اس کے لیے جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اسے سکون میسر نہیں آ سکتا، جیسے ایک جگہ پر فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اور سکون صرف اور صرف وہ اللہ ہی کے ذکر اس قرآن کے اندر ہے۔ تو جو قرآن سے اپنا تعلق توڑ لے گا اسے اطمینان اور سکون کی دولت میسر نہیں ہو سکتی، معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا جائے گا، جہنم بنا دیا جائے گا۔
اور اگلی بات فرمایا یہ تو دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا رہن سہن مشکل کر دیا جائے گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا جو رونگٹیں کھڑی کر دینے والی بات ہے، آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا جو میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے ایسے بدبخت کو جب قیامت والے دن حساب کے لیے لایا جائے گا تو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ میں پھر قرآن سنا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی ہے کہ وہ دن جو اللہ کی ملاقات کا دن ہے، اس کے حسن مطلق کے نظاروں کا دن ہے، اور اس دن اگر اس کسی کی بینائی سلب کر لی جائے تو اس سے بڑھ کر گھاٹے والا سودا کون سا ہوگا۔ اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر کو نظر انداز کرتا ہے، پس پش ڈالتا ہے، فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا جائے گا، اور قیامت والے دن جب ہم اسے لائیں گے تو فرمایا اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جب اسے اندھا کر کے لایا جائے گا تو قرآن نے آگے پورا مکالمہ نقل کیا۔ یہ دیکھیں نا اللہ کا کتنا کرم ہے کہ جو باتیں ابھی ہوئی نہیں ہیں، ہونی قیامت والے دن ہیں، مگر باری تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن میں 14 صدیاں پہلے اپنے محبوب پر نازل فرما دیا۔ اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم ان کو ایک سٹوری کے طور پر لیں اور پڑھ پڑھ کے انجوائے کرتے رہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پر کرم ہے کہ جو کچھ قیامت والے دن ہونا ہے اس نے 14 صدیاں پہلے قرآن بنا کے اپنے محبوب پر نازل فرما دیا کہ ہم اسے پڑھیں، اسے سنیں اور اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا اندھا کر کے لائیں گے، جب اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو آگے پورا مکالمہ نکل ہے، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ وہ حیران ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، میری بینائی تھی، آج قیامت کے دن تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وہ یہ سوال کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور باری تعالیٰ نے آگے جواب لکھا، فرمایا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، فرمایا بندے تجھے اندھا کر کے اس لیے اٹھایا ہے کہ جب تو دنیا میں تھا تو تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہمارا قرآن آیا تھا، ہماری کتاب آئی تھی، فنسیتها، جس طرح تم نے دنیا میں ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، ہمارے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جس طرح تم نے دنیا میں ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج یہاں قیامت والے دن ہم نے تجھے بھلا دیا ہے، تجھے فراموش کر۔ تو ذرا اندازہ کر لیں کہ اگر اس قرآن سے تعلق ہم نہ جوڑ سکے تو نہ دنیا میں کوئی حال ہے نہ آخرت میں کوئی حال ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک کی ان سعید گھڑیوں سے بڑھ کر قرآن سے تعلق جوڑنے کا کوئی اور سہانا وقت نہیں آ سکتا۔ آپ کے لیے ماحول بھی بڑا سازگار ہو، جنت کے دروازے کھلے ہوں، جہنم کے دروازے بند ہوں، شیاطین کو جکڑ دیا گیا روزے کے عالم میں ہوں، اور ہر طرف ایک اچھا ماحول آپ کے لیے میسر ہو، اور ایسے ماحول کے اندر بھی اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑ سکے تو اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کوئی نہ ہو۔ اب اس قرآن کے ساتھ تعلق کیسے جڑتا ہے؟ اب یہ دوسرا مقام آپ کو میں سنا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا قرآن ہے، اور اس کو توجہ سے سنیں، گھر جا کر پڑھیں، قرآن کو پڑھیں اور اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر کبھی غور کیا کریں۔ میں بالکل آسان لفظوں میں، کئی بار ممکن ہے ان موضوعات پر بات ہوئی ہو، مگر ان کو اپنے من میں اتاریں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً قرآن کے ساتھ اگر تعلق جوڑنا ہے تو اس کے تعلق کے جڑنے کے لیے پہلی شرط اس قرآن پر ایمان لانا ہے۔ ایمان سے آغاز ہوگا نا، پہلے مانیں گے تو تبھی آگے جا کے سلسلہ شروع ہوگا۔ اس حوالے سے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے، اور اس قرآن کو ماننا ہماری ایمانیات میں شامل کر دیا گیا ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو اسی کے اندر قرآن پر ایمان لانا بھی شامل ہوتا ہے۔ مگر آئیے آج اس ایمان کی آپ کو حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس قرآن کو ہم ماننے کی بات کرتے ہیں تو یہ ماننا قبول کب ہوگا؟ اب یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ دوسری سورت، اس کی آیت نمبر 121۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں ہم نے قرآن عطا کیا، اور آگے فرمایا یتلونہ، پھر وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیسے؟ حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور پھر وہ اس کتاب کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جو اس کی تلاوت یوں کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا سن لو حقیقت میں اس قرآن پر ایمان لانے والے صرف اور صرف یہی لوگ ہیں۔ یہ زور دیا جا رہا ہے حسر پیدا کر کے، اولئک، جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ قرآن پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان معتبر ہی ان لوگوں کا ہوگا، قرآن پر ایمان لانا مانا ان لوگوں کا جائے گا جو قرآن کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ تلاوت کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو سرے سے تلاوت کرتے ہی کوئی نہیں۔ تو جب تلاوت ہی نہیں کرتے تو حق کون ادا کرے گا؟ اور باری تعالیٰ بڑا واضح دو لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی ایمان مانا ہی ان لوگوں کا جائے گا جو قرآن کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا کروڑ مرتبہ اپنی زبانوں سے کہتے پھرو کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان اس کا مانا جائے گا جو قرآن کی تلاوت یوں کرے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور اب اگلا حصہ بھی اس آیت کا سنیں، آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور وہ جو اس کا کفر کرتے ہیں، اس قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں اس کفر سے مراد وہ نہیں ہے جن کو ہم اصطلاحی طور پر کافر کہتے ہیں، غیر مسلم جو ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ جب پہلے حصے میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو اس قرآن کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اب قرآن کا منکر کافر اس مقام پر وہ ہوگا جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے مگر اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا۔ فرمایا وہ جنہیں کتاب عطا کی، قرآن عطا کیا، مگر اس کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے لیے حسر کے انداز میں پھر باری تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، جو گھاٹے والے ہیں، کہ وہ کتاب جو زندگی گزارنے کا پورا دستور فراہم کر رہی تھی، جس کے ذریعے میں نے بتایا تھا کہ میں راضی کیسے ہوتا ہوں، ناراض کیسے ہوتا ہوں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرمایا جنہوں نے اس کو مانا ہی نہیں، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کے پڑھنے کا حق ادا ہی نہیں کیا، اس سے بڑھ کر خسارہ پانے والا کون ہوگا؟ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ ہم اس قرآن سے تعلق کاٹ کر دنیا میں بھی خسارہ پانے والے ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور یہ اس آیت میں آپ سن چکے ہیں کہ جو اللہ کے قرآن سے منہ موڑتا ہے، باری تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ دنیا میں بھی اس کی گزر بسر مشکل کر دی جائے گی، اور قیامت والے دن جب اسے لایا جائے گا تو فرمایا اسے اندھا کر کے اٹھایا۔ یہی وہ خسارہ ہے، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ اگر ہم اپنی دنیا کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق بحال نہیں کرتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو محض ایک برکت والی کتاب سمجھ کر اپنے گھر رکھا ہوا ہے، وہ بھی جو اس کو سمجھیں اور اس سے برکت بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ تو کئیوں کو اتنا شعور بھی کوئی نہیں۔ ہم نے گھر میں بڑا غلاف میں بند کر کے اونچی جگہ پر قرآن رکھا ہوتا ہے، جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لے آئیں، بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن لے آؤ، اس کے نیچے سے گزار دیں۔ کسی کی جان کنی کا وقت آ گیا ہے، جان نہیں نکل رہی، مشکل بن گئی ہے، تو کہتے ہیں اس کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کرو، یا مر گیا ہے تو اس کو قرآن پڑھ پڑھ کے ثواب پہنچاؤ۔ یہ مقاصد رہ گئے ہیں ہمارے ہاں قرآن۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری قرآن سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہو تو وہ بھی برکت عطا کرتا ہے، قرآن کو خالی پڑھنے سے بھی برکت ملتی ہے۔ کسی کی جان پر مشکل بن جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، تو اس قرآن پڑھے جانے کے صدقے اللہ اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے۔ مگر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناداں انسان سوچ، اگر کوئی دوسرا تیرے قریب قرآن کی تلاوت کرے اور اس کی تلاوت سے تیری مشکل آسان ہو سکتی ہے،
تو سوچ اگر زندگی کے اندر تو نے خود اس قرآن کو پڑھا ہوتا، اس قرآن کو سنا ہوتا، اس قرآن کو سمجھا ہوتا، اس قرآن پر عمل کیا ہوتا، تو یہ قرآن تجھے وہ اونچے مقامات عطا کرتا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا بھی کوئی دوسرا پڑھے تو بندے کی مشکل آسان ہو جائے، تو اگر بندے تو نے خود پڑھا ہوتا ہے اس کو، اپنے آپ کو اس قرآن کے مطابق بدلا ہوتا، تیرے من پر اگر یہ قرآن اترا ہوتا تو پھر کتنے اونچے درجات تجھے عطا کرتا۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، جن کو ہم نے قرآن عطا کیا، فرمایا پھر وہ اس کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، تو فرمایا حقیقت میں یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اس قرآن پر ایمان لانے والے، اور جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، فرمایا وہ زبان سے اقرار کرنے کے باوجود بھی زبان حال سے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں۔ اور فرمایا جو اس طرح اس کا انکار کرتے ہیں اولئک ھم الخاسرون، کہ جنہوں نے اقرار کے باوجود بھی اس کو پڑھا نہ، تلاوت کا حق ادا نہ کیا، فرمایا ان سے بڑھ کر پھر گھاٹے والے، خسارے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اولئک ھم الخاسرون، یہی حقیقت میں خسارہ پانے والے۔ اب اگر جاننا چاہیں کہ قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، تو میں پھر یہ بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کو پڑھنا، سننا۔ پھر آقا کی ذات مبارک تو یہ تھی کہ قرآن کی ایک ایک آیت اترتی، اور ہماری طرح عمل کرنا نہیں تھا، بلکہ ادھر آیت اترتی، آپ کا اپنا کوئی رنگ ہوتا تو وہ اتر جاتا، اور خدا کی صفات کا رنگ مصطفیٰ پر چڑھ جاتا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اترتی، اللہ کی صفات کا رنگ کملی والے آقا پر چڑھتا جاتا۔ فرمایا ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، صورتحال یہ تھی کہ ذات مصطفیٰ کی تھی اور صفات ساری کی ساری خدا کی تھی۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے اپنی صفات کا رنگ مصطفیٰ پر چڑھا دیا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام و متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو قرآن کی ہر ہر آیت، ہر ہر لفظ، ہر ہر حرف یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو قرآن اترتا، اللہ کی صفات کا رنگ کملی والے آقا پر چڑھتا چلا جاتا، تو ادھر قرآن کے نزول کی تکمیل ہوئی، تو صورتحال یہ تھی کہ ذات مصطفیٰ کی تھی، صفات ساری خدا کی تھی۔ اس لیے ہے کہ اس قرآن کو ہم قرآن صامت کہتے ہیں، اور کملی والے آقا کو قرآن ناطق کہتے ہیں۔ یہ خاموش قرآن ہے، اور آقا بولتے ہوئے چلتے پھرتے قرآن۔ وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، پھر انسان اس قرآن میں اس قدر رنگا جائے کہ بس وہ قرآن کی تفسیر نظر آئے، قرآن کا پیکر نظر آئے، اور یہ شان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ اور آج بھی قیامت تک جو لوگ اپنے آپ کو اس قرآن میں رنگ لیتے ہیں، تو اللہ معلوم نہیں ان پر کتنے کرم کے دروازے کھول دیتا۔ تو قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ جس کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس قرآن سے محبت کی جائے، اس سے روکھا سوکھا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ قرآن نظروں کے سامنے آئے، دل میں ایک محبت انگڑائی ہو۔ کوئی پوچھے کہ اس قرآن سے محبت کیوں ضروری ہے، تو میں سادہ سی ایک ہی بات بتاتا ہوں، بھئی قرآن سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ قرآن ہمارے دو محبوبوں کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ تو کیا محبوب کے کلام سے پیار نہیں ہونا چاہیے؟ دعوے تو ہم یہ کریں کہ جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اور کملی والے آقا کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلام سے ہمیں پیار ہی کوئی نہ ہو۔ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جس دن قرآن کی زیارت نصیب نہ ہو، وہ دن آپ کا چین سے نہیں گزرنا چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس قرآن کا ادب کرنا سیکھیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ قرآن کو کبھی لائٹلی نہیں لیں کہ لیٹے ہیں تو لیٹے ہی پڑھتے رہیں، بس ایسے چلتے پھرتے نہیں۔ قرآن کو جب پڑھیں پورے پروٹوکول کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جملہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر قرآن کو پڑھیں۔ پھر قرآن دیکھیں اپنی ہدایت کے دروازے کیسے کھلتا۔ پھر اس محبت اور ادب کے بعد اگلا تقاضا یہ ہے کہ ہر روز بلا ناغہ اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ یہ نہیں کہ رمضان میں تو 5-7 مرتبہ ختم کر دیں، جیسے ہی رمضان گزرے تو قرآن بند کر کے الماری میں رکھیں۔
رمضانی تعلق نہیں، مستقل قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ہر روز صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، اور نماز کے بعد پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پھر دیکھیں سارا دن آپ کو قدم قدم پر کتنی کامیابیاں اور برکتیں میسر آئیں۔ پھر خالی سننے تک نہ رہیں، اس قرآن کی سماعت کو اپنا معمول بنائیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے قرآن سننے والوں کو اپریشیٹ کیا، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو اس قرآن کے سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں ڈوب کر اس کو سنا کریں، پھر محبت بھی کر لی، ادب بھی کر لیا، پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ اگلا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ عرفان القرآن اپنے پاس رکھیں، یہ صدی کا شاہکار ترجمہ ہے، جدید سائنسی تقاضوں کو پورا کرنے والا، کئی تفسیروں سے بے نیاز کر دینے والا ترجمہ۔ خالی ترجمے کو پڑھیں، وہ باتیں جو کئی تفسیریں پڑھنے کے بعد میسر آتی ہیں، وہ خالی ترجمے میں حضور شیخ الاسلام نے سلیس اردو زبان میں لکھا ہوا ترجمہ۔ اس ترجمے کو اپنے گھر کی زینت بنائے اور ہر روز اس کو پڑھنا معمول بنائے۔ خواہ 2 آیتیں پڑھیں مگر اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر پڑھیں، اور پھر جب سمجھ آ جائے تو تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی سمجھ آ جائے اس کے مطابق پھر خود کو بدلا جائے۔ آپ نے پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اگر آپ نے عمل ہی نہ کیا تو تلاوت کا حق ادا تو کوئی نہ ہوگا۔ تو حق تب ادا ہوگا کہ جتنا پڑھیں پھر اس کے مطابق خود سنور جائیں، بدل جائیں۔ یہ چند وہ بنیادی تقاضے ہیں کہ جب تک ان کو پورا نہیں کرتے قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب تک تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا قرآن پر ایمان معتبر نہیں ہوگا، اور جب تک ایمان معتبر نہیں ہے قرآن سے تعلق آپ کا جڑ ہی نہیں سکتا، اور اگر قرآن سے تعلق نہ جڑ سکا تو نہ دنیا میں کامیابی میسر آئے گی، نہ آخرت میں دنیا کامیابی میسر آئے گی۔ وہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس کی دنیا کی معیشت گزر بسر کو بھی تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن بھی جب اسے لایا جائے گا تو فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے بدبخت کو قیامت والے دن بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اس قرآن سے تعلق جوڑے بغیر کسی صورت بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ختم قرآن بھی تھا، اس قرآن کی تلاوت کرنا بھی، اس کو سننا بھی جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ دور ہوتا۔ تو لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت یوں کریں کہ پھر آئندہ پورا سال بھی قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر یہ تعلق جڑ گیا تو یقیناً دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔